اے اللہ، اے نور عظیم کے پروردگار، اے بلند کرسی دانش کے پروردگار، اے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کے پروردگار، اے توریت اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے، اے چھاؤں اور دھوپ کے پروردگار، اے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، اور اے مقرب ملائکہ اور تمام انبیاء مرسلین کے پروردگار، بار الہا میں تجھ سے تیری بزرگی، تیرے نور جمال اور تیری قدیم فرما روائی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ اے حی قیوم، میں تیرے اس نام کے صدقے میں سوال کرتا ہوں جس کی بدولت سارے آسمان و زمین روشن ہوئے، اور تیرے اس نام کے ذریعے التجا کرتا ہوں جس کی وجہ سے اولین اور آخرین صلاح و فلاح پائیں گے۔ اے ہر زندہ سے پہلے زندگی کے مالک اور ہر زندہ کی موت کے بعد بھی زندہ رہنے والے، ایسی زندگی کے مالک جبکہ کوئی زندگی نہیں رکھتا تھا، اے مردوں کے زندہ کرنے والے اور اے زندوں کو موت دینے والے، اے ہمیشہ زندہ معبود جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، بار الہا ہمارے مولا امام زمانہ، ہدایت کرنے والے مہدی عجل فرجہ، تیرے حکم سے قائم رہنے والے سید و سردار صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین کی خدمت میں تمام مومنین و مومنات جو مشرق و مغرب، کوہ و دشت، بر و بحر میں رہنے والے ہیں، ان کی طرف سے نیز میری اور میرے والدین کی طرف سے ایسے درود و صلاۃ پہنچا جو ہم پلے عرش ہوں اور تیرے کلمات کی طرح قابل شمار نہ ہوں، اور جن کی وسعتیں تیرے ہی علم میں محدود ہوں اور جن کا احاطہ تیری کتاب نے کیا ہو۔ بار الہا میں آج صبح تجدید کرتا ہوں اپنے عہد و پیمان و وسعت کی، اور زندگی بھر ایسی عہد اطاعت پر قائم رہوں گا، اور کبھی بھی نہ تو اس سے روگردانی کروں گا اور نہ تو دستکشی اختیار کروں گا۔ اے اللہ، تو مجھے میرے مولا کے ناصروں اور مددگاروں اور ان سے دفاع کرنے والوں اور حضرت کی بارگاہ کی ضروریات کو جلد سے جلد پورا کرنے والوں، نیز مولا کے احکام کی اطاعت کرنے والوں اور حضرت کی حمایت کرنے والوں اور آپ کی ارادوں کی تکمیل میں سبقت کرنے والوں اور حضرت کے قدموں پر جان نثار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ بار الہا اگر میرے اور میرے امام زمانہ کے درمیان موت حائل ہو جائے، جس کو تو نے اپنے بندوں کے لیے اٹل اور حتمی قرار دیا ہے، تو پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے مجھے اس شان سے میری قبر سے باہر نکال کہ کفن جھاڑ کر ایک ہاتھ سے تلوار کھینچا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ اٹھایا ہوا لبیک لبیک مولا کہتا ہوا باہر آؤں، اور شہروں اور دیہاتوں کو طے کرتا ہوا مولا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اے اللہ، مجھے طلعت رخسار امامت دکھا دے اور نور جبین ولایت کی زیارت کرا دے، اور میری آنکھوں میں جلوہ امامت کا سرما لگا دے، میرے مولا کے ظہور میں جلدی کر اور نکلنے میں آسانی مہیا کر، اور ان کے روشن اور کشادہ راستے کو کھول دے، اور مجھ کو ان کے راستے پر لگا دے، اور ان کے حکم کو نافذ فرما، اور ان کی پشت اقدس کو مضبوط کر دے، ان کے قدموں کی برکت سے اپنے شہروں کو آباد کر دے، اور ان کے صدقے سے مردوں میں جان ڈال دے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے اور تیرا قول حق یہ ہے کہ بر و بحر میں فساد لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے تو اپنے ولی کو ظاہر فرما دے جو کہ تیرے نبی کی پارے جگر کا لخت دل ہے، جو تیرے رسول کا ہم نام ہے، اس کو اس شان سے ظاہر کر کہ جس باطل پر وہ ظفر یاب ہو اس کو پارا پارا کیے بغیر نہ چھوڑے، اور حق کو ثابت اور قائم کر کے چھوڑے۔ بار الہا، تو مولا کو مظلوم بندوں کی پناہ گاہ اور اس کا مددگار بنا دے جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہو، اور تیری کتاب کے جو احکام معطل ہو گئے ان کی تجدید کرنے والا
اور تیرے دین کے نافذ قوانین اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنتوں کا مضبوط اور استوار کرنے والا قرار دے۔ اے اللہ میرے مولا کو ان لوگوں میں رکھ جن کی حفاظت کی ذمہ داری تو نے ستمگاروں سے بچانے پر لی ہے۔ اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے دل کو قائم آل محمد کی دید اور ان کے اطاعت گزاروں کی زیارت سے باغ باغ کر دے اور ہماری بے چارگی پر رحم فرما۔ بار الہ اس امت سے غیبت امام علیہ السلام کے غم کو مولا کی تشریف آوری سے دور کر دے اور ہمارے لیے ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یقیناً مخالفین امام علیہ السلام کی آمد کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم قریب سمجھ رہے ہیں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تیری رحمت کا واسطہ جلدی آئیے میرے مولا، اے زمانے کے مالک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ملتمس الدعاء۔